رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. ساری دنیا منتظر، ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے، وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے. حضرات ایک ماں کی آہ سن کر کے اکلوتا بیٹا ہے دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی زندگی دینے والا گزر ہو رہا تھا پیغمبر کا، اس بچے کو ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ کہا، بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. قوم نے پوچھ لیا کہیں وہی آپ وہی تو نہیں ہے جن کے بارے میں ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، وہ پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں، کہیں آپ وہ تو نہیں ہیں. تو پکار اٹھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اے لوگوں میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ بتانے آیا ہوں جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ جانے مسیحا آنے والے ہیں. حضرات گرامی تاریخ بتاتی ہے، حضرات تاریخ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، پیغمبروں سے قوم پوچھتی رہی جن کے صدقے میں کائنات بنی کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو قوم نے کہا جس پیغمبر کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ پیغمبر جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں. تو پکار اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے چھری سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی اور انگلیاں کٹ رہی ہیں، درد نہیں ہو رہا ہے. حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے کہا کیا آپ وہی تو نہیں ہیں جن کے بارے میں سنتے آئے ہیں. تو پکار اٹھے حضرت یوسف، اے لوگوں میں وہ نہیں ہوں بلکہ جن کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے وہ نور مجسم ابھی آئے نہیں ہے بلکہ آنے والے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قوم پکار کے کہتی ہے، قوم پکار کے کہتی ہے ارے جب مصر کے یوسف اتنے حسین و جمیل ہے تو جن کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے وہ پیغمبر کتنا حسین و جمیل ہوگا. تو میرا امام پکار کے کہتا ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. پکار اٹھا میرا امام، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. ساری دنیا منتظر ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے، چاند منتظر ہے وہ نبی کب تشریف لائیں گے، سورج انتظار کر رہا ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے. چاند نے سورج سے کہا اے سورج یہ بتا جس کے صدقے میں ہمیں چمک ملی وہ پیغمبر کب آئیں گے. تو سورج نے کہا ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا اس کا انتظار صرف میں ہی کر رہا ہوں، ارے چاند تو کب سے کر رہا ہے. تو چاند نے کہا میں ان کا انتظار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 14ویں کا چاند ہوں، وہ محبوب مکے کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کفار مکہ کے کہنے پر انگلی کا اشارہ کرے میں 2 حصوں میں بٹ جاؤں اور قیامت کے دن کہہ دوں لوگوں میرے وجود کو دیکھو، مجھے مدینے والے مصطفیٰ کی انگلیوں نے دیکھا ہے. تو چاند نے سورج سے کہا اے سورج تو اس کا انتظار کس لیے کر رہا ہے. تو سورج نے کہا میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ روزانہ پورب سے نکلتا ہوں پچھم میں ڈوب جاتا ہوں. ایک دن مقام صحبہ میں جب علی شیر خدا کی عصر کی نماز قضا ہو جائے محبوب انگلی کا اشارہ کرے میں ڈوب چکا ہوں، اس محبوب کی انگلی کے اشارے میں واپس پلٹ کے آ جاؤں اور قیامت میں کہہ دوں لوگوں میرے وجود کو دیکھو، مجھے محمد رسول اللہ کی انگلیوں نے دیکھا ہے. میرا امام پکار کے کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. واہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. ساری دنیا منتظر ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے. اے مکہ زمین تیری ہوگی، گود آمنہ کی ہوگی، ساری کائنات کا جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی وہ پیغمبر تشریف لانے والے ہیں. حضرات وہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. میرا امام فرماتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا آیا ہے تارا نور کا، وہ ساعت سعید قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. حضرت آمنہ کا بیان ہے، حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں اس وقت میرے پاس کوئی عورت نہیں
نہیں تھی. ابھی میں عقیدے کا مسئلہ یہاں سے بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کوئی عورت میرے پاس نہیں تھی. کہتی ہیں کہ 3 عورتیں میرے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک بولی میں حضرت حوا ہوں, دوسری بولی میں حضرت آسیہ ہوں, تیسری بولی میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. حضرت آمنہ سے کہتی ہیں تینوں کہتی ہیں کہ ہم تیرے آنے والے بیٹے کی دایا بن کر کے تشریف لائیں. پاکیزہ خواتین میرے نبی کی دایا بن کر کے تشریف لائیں. حضرت آمنہ کہتی مجھے پیاس لگی تو ایک پیالے کے اندر شربت تھا, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ سفید. کہتی جیسے ہی میں نے اسے پیا اندر کی گھبراہٹ سب میری ختم ہو گئی. کہتی ایک پردہ غیب سے حائل ہوا اور آواز آئی اس پردے کو آمنہ پکڑ لے. کہتی جب میں نے اس پردے کو پکڑا کہتی میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے اور میں نے مکے میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات سبحان اللہ. قریب کریں. حضرت آمنہ بیان کرتی ہے میرے پاس ایک فرشتہ آیا. کہتی ہیں آسمان کے ستارے اتنا نیچے آ گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آنگن میں گر جائیں گے. کہتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر کی والدہ اب لیٹ جائیے, دونوں عالم کے مالک و مختار کی ولادت کا وقت قریب ہو رہا ہے. کہتی ہیں جیسے ہی میں لیٹی تو فرشتے نے اپنے نوری پروں کو میرے شکم پہ ملنا شروع کر دیا اور کہہ رہا تھا اظہر یا نبی اللہ, اظہر یا رسول اللہ, اظہر یا نور اللہ. اے اللہ کے نبی تشریف لائیے, اے اللہ کے رسول تشریف لائیے, ساری کائنات منتظر ہے وہ پیغمبر آنے والا ہے. سبحان اللہ. علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تشریف لائیے. حضرت آمنہ کا بیان ہے خراجہ منی نور, میرے اندر سے نور نکلا. حضرت آمنہ کہتی ہے خراجہ منی نور, میرے اندر سے نور نکلا. میرا امام پکار اٹھا صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. بیوائیں پکار کے کہہ رہی تھی مولا تیرا پیغمبر کب آئے گا جو بیواؤں کو بچاتا ہوا آئے گا. زمین میں دفن ہونے والی بچیاں پکار کے کہہ رہی تھی کب آئے گا زندگی دینے والا, کب آئے گا بچیوں کو زمین میں دفن ہونے سے بچانے والا. تو ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے عبد المطلب کے مکان سے, عبداللہ کے گھر سے, حضرت آمنہ کی گود سے صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے اے دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو, اے چتاؤں پہ جلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو, تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ. مصطفیٰ آئے بچیاں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے مائیں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے بہنیں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے بیوائیں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے کمزور مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے ناتوا مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے ضعیف مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے لاگر مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے. بیوائیں کہہ رہی تھی ہمیں سہارا دینے والا پیغمبر آ گیا, یتیم کہہ رہے تھے ہمارے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا پیغمبر آ گیا, بچیاں کہہ رہی تھی ہمیں بچانے والا پیغمبر آ گیا, غلام کہہ رہے تھے غلام اور آقا کا فرق مٹانے والا پیغمبر آ گیا, گورے اور کالے کا فرق مٹانے والا پیغمبر آ گیا. ساری دنیا خوشی میں مست ہے, ساری دنیا خوشی منا رہی ہے. حضرات سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, انبیاء کرام مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت آدم مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت نوح مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت شیس مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت موسیٰ عیسیٰ مبارکباد دے رہے ہیں. اور جبریل کی خوشی کا عالم نہ پوچھیے, حضرت جبرائیل 3 جھنڈے لے کر کے آئے, ایک کعبے کی چھت پہ گاڑا, ایک مشرق میں گاڑا, ایک مغرب میں گاڑا, ایک روایت میں ہے کہ ایک کعبے کی چھت پہ, ایک حضرت آمنہ کے مکان کی چھت پہ اور ایک بیت المقدس کی چھت پہ جبرائیل جھنڈے گاڑ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں دیکھو جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں, وہ رسول تشریف لا چکے ہیں. آج ہندوستان کا جھنڈا آپ امریکہ میں نہیں لہرا سکتے, امریکہ کا جھنڈا آپ پاکستان میں نہیں لہرا سکتے, پاکستان کا جھنڈا آپ ساؤتھ افریقہ میں نہیں لہرا سکتے. اگر آپ نے لہرایا تو آپ دیش دروہی کہلائیں گے. اور میرے نبی کے جھنڈے کی شان یہ ہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے افریقہ ہو, چاہے ساؤتھ افریقہ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیجئے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر طرف آپ کو لہراتا ہوا نظر آئے گا. علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, ہر سو اڑا پھریرا صبح شب ولادت. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
زندہ باد 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد بہت خوب یہ میرے نبی کا جھنڈا ہے جی اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سبحان اللہ جھنڈا کب لہرایا جاتا ہے جھنڈا تب لہرایا جاتا ہے جب خوشی ملتی ہے یا ملک آزاد ہوتا ہے 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تب جھنڈا لہرایا گیا تھا دلی کے لال قلعے سے کہ دیکھ لو ہم آزاد ہو گئے ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا 26 جنوری کو جھنڈا لہرانے والوں 12 ربیع الاول کے جھنڈے کو بدعت کہنے والوں سوچو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں 2 اکتوبر آئے گا ان کے مدرسے میں جا کے دیکھ لو جھنڈا لہرایا جائے گا 15 اگست آئے گی خوب لہرایا جائے گا کوئی فتویٰ نہیں اور کتنے ڈے منائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں ہندوستان میں ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے فادرز ڈے منایا جاتا ہے مدرس ڈے منایا جاتا ہے اور بہت سے ڈے منائے جاتے ہیں لیکن کسی پہ بھی آپ کو کوئی فتویٰ نہیں ملے گا کوئی فتویٰ نہیں 11 مہینے بالکل سائلنٹ رہیں گے خاموش رہیں گے کوئی بات نہیں آئے گی اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا یوٹیوب کھول کے دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں ایسے رو رو کے بیان کریں گے اس دن نبی کا وصال ہوا تھا اس دن نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے ابو بکر کو ہوش نہیں تھا عمر کو ہوش نہیں تھا عثمان ہوش میں نہیں تھے علی ہوش میں نہیں تھے سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے اس دن غم نہیں منانا چاہیے وہ اس دن خوشی نہیں منانا چاہیے اس دن غم منانا چاہیے اس دن نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے یوٹیوب کھول کے دیکھیں بہت سی آپ کو ویڈیوز ایسے مل جائیں گے اے پیارے مسلمانوں ہم نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اب میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے انسان پیدا ہوتا ہے یا پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے مجھے بتاؤ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے پیدائش کی خوشی منا لینے دو غم منانے کے لیے تم ہی کافی کیا بات ہے واہ بہت خوب ہمیں خوشی منا لینے دو جو ہم نبی کی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں نا پیدائش کی خوشی وصال تو بعد میں ہوا پہلے ہمیں خوشی منا لینے دو جب ہمارا دل بھر جائے گا تب سوچیں گے سنو اب حدیث پاک سنو نبی فرماتے ہیں پہلے سمجھا دوں آپ کو تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کی آمد پہ خوشی منانے والوں اپنے ایمان کی مضبوطی کی دلیل سن لو جب ہمارے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کرتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں اور جب ہمارے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے تیجے میں 10ویں میں 20ویں میں 40ویں میں اور برسی میں ہم اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجاتے ہوتا کیا ہے میلاد کی محفل میں نبی کا ذکر کیا جاتا ہے نبی کی صفت بیان کی جاتی نبی کی خوبیاں بیان کی جاتی جو خوبیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے کیا کیا نبی کے صدقے میں پیدا ہوا یہ سب نبی کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے میلاد میں بھی نبی کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے میلاد عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پیدائش جی بے شک سبحان اللہ نبی کی پیدائش کا دن جس دن نبی پیدا ہوئے ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس دن کی ہم خوشی منا رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں اور جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اس دن نبی گئے تھے اس دن جو ہے وہ نبی کا میلاد نہیں کرنا چاہیے اس دن غم منانا چاہیے اے پیارے مسلمانوں اب حدیث پاک سنو نبی فرماتے علماء کرام بیٹھے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم نبی نے فرمایا میرا دنیا میں حیات رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی میری امت کے لیے بہتر ہے ارے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں اور جب ایک لمحے کے لیے نبی کے اوپر موت طاری ہوئی اس کے بعد وہی حیات ہے میرے آقا کی آج اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ زندہ باد زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کی آمد پر ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی غم کس نے منایا تھا وہ بتا دو غم کس نے منایا تھا جب ڈھونڈا گیا ابلیس کو تو مکے میں ایک پہاڑ ہے بو قبیس جو حج کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس پہاڑ کو مکے میں بو قبیس پہاڑی ہے اس پہ ابلیس اپنا سر مار رہا تھا
سر مار رہا تھا. چیلوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, ادھر سب خوشی منا رہے ہیں, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ابلیس کہتا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تمہیں پتا نہیں میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا, میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا. سب خوش ہیں, آدم خوشیاں منا رہے ہیں, نوح خوشیاں منا رہے ہیں, ابراہیم خوشیاں منا رہے ہیں, اسماعیل خوشیاں منا رہے ہیں, حضرت موسیٰ خوشیاں منا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ خوشیاں منا رہے ہیں. پورے مکے کے اندر خوشی کا دور دورہ ہے, اور ادھر جبرائیل کی خوشی کا عالم نہ پوچھیے, جھنڈے لہرا کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ادھر سب خوش ہیں اور ابلیس رو رہا ہے. تب پتا چلا اے گنگا پیڑ کے زندہ دل مسلمانوں, اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے, اس مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر کے ان علماء کرام کی موجودگی میں وہ جملہ دینے جا رہا ہوں. اگر آپ کے اندر وہ دل کے اندر وہ جملہ گھر کر جائے تو ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا. سب خوشیاں منا رہے ہیں, ابلیس رو رہا ہے. میرے امام نے یہی پیغام دیا تھا, وہ میرے نبی کی آمد پر اپنے چہروں کو بگاڑنے والوں, اے میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں, احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, مدرسہ فیضان غازی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ. اے پیارے مسلمانوں, سب خوش ہیں, ایک نہ خوش ہے, سب خوشی منا رہے ہیں, ایک رو رہا ہے. تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں, بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں. نبی کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں وہ انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں. نبی کی آمد پر جو اپنے گھروں پہ جھنڈے لہراتے ہیں وہ جبرائیل کی سنت ادا کرتے ہیں. اور نبی کی آمد پر جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, جو روتے ہیں, وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات سب خوش ہیں, ایک نہ خوش ہے. میرے نبی کی آمد ہوتی ہے, حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میری نظر سے میرا بیٹا غائب ہو گیا, میں گھبرا گئی, میرا لال کہاں چلا گیا. آواز آتی ہے آمنہ گھبرا مت, یہ وہ پیغمبر تشریف لائے ہیں جن کا انتظار ساری کائنات کر رہی ہے. حضرات آواز آتی ہے, حضرت آمنہ کہتی ہے میں سن رہی تھی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ان کو آسمانوں کی سیر کراؤ, ان کو زمینوں کی سیر کراؤ, انہیں عالم موجودات کی سیر کراؤ, انہیں عالم اعلیٰ کی سیر کراؤ, انہیں عالم اسفل کی سیر کراؤ, انہیں عالم حیوانات کی سیر کراؤ, انہیں عالم جمادات کی سیر کراؤ, ان کو 18,000 عالموں کی سیر کراؤ تاکہ دنیا دیکھ لے جس پیغمبر کے صدقے میں کائنات بنی وہ پیغمبر مکے میں تشریف لا چکے ہیں, جن کے صدقے میں زمین پیدا ہوئی وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں, جن نبی کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہے میرے کانوں میں ایک آواز آئی, میرے محبوب کو حضرت آدم کی صفت دے دو, میرے محبوب کو حضرت نوح کی شجاعت دے دو, میرے محبوب کو حضرت ابراہیم کی خلت دے دو, میرے محبوب کو حضرت اسماعیل کا وجہ ایثار دے دو, میرے محبوب کو حضرت صالح کی رضا دے دو, میرے محبوب کو حضرت اسحاق کی رضا دے دو, میرے محبوب کو حضرت یعقوب اور ایوب کا صبر دے دو, میرے محبوب کو حضرت یوسف کا حسن دے دو, میرے محبوب کو سلیمان کی بادشاہت دے دو, میرے محبوب کو داؤد کی خلافت دے دو, میرے محبوب کو موسیٰ کا جلال دے دو, میرے محبوب کو ہارون کی فصاحت و بلاغت دے دو, میرے محبوب کو حضرت عیسیٰ کا جمال دے دو. پتہ چلا جو تمام خوبیاں ان پیغمبروں میں الگ الگ پائی جاتی تھی وہ تمام صفتیں تمام خوبیاں جمع کر کے پروردگار نے ذات محمد میں رکھ دی. زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میرا امام فرماتا لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. میرے نبی کی شان دیکھو, خود میرے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تم نے 1,24,000 انبیاء کرام کا تم نے دیدار کیا ہے, بتاؤ جبرائیل کیا مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دیکھا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم ارى مثل محمد, اے میرے آقا میں نے مشرق اور مغرب کو
الٹ پلٹ کے دیکھا, میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کے دیکھا. اے آقا میں نے حضرت آدم کو دیکھا, میں نے حضرت نوح کو دیکھا, میں نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو دیکھا, میں نے حضرت اسحاق کو دیکھا, میں نے حضرت یعقوب کو دیکھا, میں نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل پیغمبر کو دیکھا, میں نے حضرت داؤد و سلیمان کو دیکھا, میں نے حضرت موسیٰ عیسیٰ کو دیکھا. اے مدینے والے آقا, آپ کی مثل نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں ہے. یہ جبرائیل پیغام دے رہے ہیں. میرا امام پکار کے کہتا ہے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. میں نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوں, میں نبی کی شان بیان کر رہا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دو طلب کے سبحان اللہ. میرے آقا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. آپ دیکھیں حضرت آمنہ کہتی میرا لال آیا تو میرے لال کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو اس کپڑے سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے پاس میں میرا لال جب آیا میری گود میں تو میرے آقا کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب, وہ کہتی ہیں لاؤ میں نے دیکھا کہ دیکھوں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کہتی ہیں جب میں نے کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو آقا ختنہ شدہ تھے, بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا, کنگھی کیے ہوئے تھے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ آقا غسل دیے ہوئے تھے, ایسا کیوں ہوا؟ ختنہ شدہ پیدا ہوئے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا, بالوں میں کنگھی کی ہوئی. تو سنو ایسا اس لیے کہ جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو احسان حجام کا ہوتا ہے. سرما لگانے والا اگر بچے کو سرما لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نیک چاہیے, مجھے حق چاہیے, میں نے تمہارے بچے کی آنکھوں میں سرما لگایا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر وہ احسان جتاتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا کسی کا احسان لینے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات پہ احسان کر کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. دنیا میں تشریف لائے, رات میرے آقا کی شان دیکھیں. آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوئے, ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہے. اور جب میرے آقا کی عمر شریف جب 6 سال کے قریب ہوتی ہے, اس وقت میں حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لے کے چلی گئی تھی. واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اب میں کچھ نصیحت کی باتیں کرنے جا رہا ہوں, آپ بہت غور سے سنیے گا میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کے قریب ہوتی ہے تو میرے آقا کی والدہ حضرت آمنہ ایک دن اداس بیٹھی ہوئی تھی. میرے آقا تشریف لائے, امی اداس کیوں ہوں؟ حضرت آمنہ نے کہا بیٹا مجھے تمہارے والد عبداللہ کی یاد آ رہی ہے. حضرت آمنہ نے کہا بیٹا اپنے دادا عبد المطلب سے کہو کہ ہم یثرب جانا چاہتے ہیں. حضرات جب یہ کہا تو میرے آقا تشریف لائے اور کہا دادا میں اور میری امی یثرب جانا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. حضرات ساتھ میں باندھی ام ایمن کو کر دیا اور ایک قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ میں کر دیا. 6 سال کی عمر روایت میں ملتی ہے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. حضرات جب میرے آقا کو لے کر کے حضرت آمنہ یثرب آ رہی تھی تو ایک جگہ پڑتی ہے مکے اور مدینے کے بیچ میں, اس کا نام ہے مقام ابوا. جب وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی, کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہیں, قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہیں. قافلے کا سردار بولا قافلہ روک دو, حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہے. کافی وقت گزر گیا, طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا. حضرت آمنہ کے پاس قافلے کے سردار نے آ کر کے کہا آمنہ اب ہمیں اجازت دے دو. قافلے والوں کی ہمت نے جواب دے دیا, قافلے والوں کی محبت نے جواب دے دیا. اب قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ قافلے کو آگے بڑھایا جائے. حضرت آمنہ نے کہا تمہیں جانا ہے تو شوق سے چلے جاؤ, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے. اب قافلہ چلا گیا, قافلہ چلا گیا. کوئی بظاہر مرد میرے آقا کی والدہ کے پاس نہیں ہے, صرف 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے. ساتھ میں باندھی ام ایمن ہے. وہ چٹیل میدان ہے, جدھر نظر ڈالو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے, ببول کے درخت ہی نظر آ رہے تھے. اس چٹیل میدان میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہے. میرے نبی نے دیکھا مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے, شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. میرے نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے, وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے, وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے, وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے. میرے آقا نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیا. میرے آقا اپنی ماں کا سر دبانے لگے. جنت کی
کی حوروں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے, ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں. تو نبی کا کردار بول رہا تھا, نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا, نبی کا اخلاق بول رہا تھا, نبی کی سیرت بول رہی تھی کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے, حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے. حضرت آمنہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا آقا رو رہے ہیں. میرے نبی کی والدہ نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے چہرے انور پہ پھیرتے ہوئے کہا مت رو میرے لال, آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے, تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے. بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے. میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے, تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے. میرا امام پکار کے کہتا ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, دلدار کی آمد. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. زندہ باد. اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے والد کے انتقال کا وقت قریب آ جائے تو بچوں کو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں. چچا کہتا ہے مت رو میرے لال ابھی تیرا چچا موجود ہے, تاؤ کہتا ہے مت رو میرے بھتیجے ابھی تیرا تاؤ موجود ہے, خالو الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے, پھوپا الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے, ماموں الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے. سب بچے کو سینے سے لگا کے ڈھارس بندھاتے ہیں, سہارا دینے کی بات کرتے ہیں. قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پر, قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر, قربان جاؤ میرے نبی کے مقام و مرتبے پر. میرے آقا کی ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. ماں کے شکم میں تھے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 6 سال کی عمر ہے, میرے آقا کی ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. حضرات گرامی میرے نبی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. حضرت آمنہ نے کہا میرے لال میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ نے میرے نبی کے کانوں میں کہا میرے لال میں دیکھ رہی ہوں میرے لال تیری حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی. اے میرے بیٹے تیری حکومت ساری کائنات میں ہوگی. میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا نام کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں, اس لیے کہ تیرے جیسا صاف ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. حضرت آمنہ نے یہ کہا اور آواز آپ کی بند ہو گئی. میرے نبی نے اپنی ماں سے کہا امی اور بولو نا, امی اور بولو نا. 2 مرتبہ کہا میرے آقا نے اپنی والدہ سے امی اور بولو نا. حضرت آمنہ کی آواز واپس نہیں آئی. حضرات گرامی بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی جب روح قبض سے انصری سے پرواز کرنے والی تھی تو میرے آقا کی والدہ نے حضرت ام ایمن کو بلایا اور میرے آقا کو گود میں لے کر کے پیار کر کے ام ایمن کو دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرا محمد تیرے حوالے, میرے بیٹے کو کبھی دیوار سے ہاتھ لگا کے رونے مت دینا. ام ایمن میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ سردار مکہ عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا. ام ایمن کہتی ہے انہی پتھریلی وادیوں میں آقا نے اپنی 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر انور بنائی. کہتی ہے ام ایمن 6 سال کی عمر میں آقا ایسے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے. ام ایمن کہتی ہے جب میں لے کر کے آقا چلنے لگی تو ایک ٹیلے پہ چڑھ رہی تھی کہ مجھ سے ہاتھ چھڑایا آقا نے اور آ کر کے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور اتنا رو رہے تھے. ام ایمن کہتی ہے اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا 6 سال کی عمر میں آقا اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. اے پیارے مسلمانوں, ایک دن میرے آقا مسجد نبوی شریف میں آنسو بہا رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے آج مجھے میری ماں کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جو میری ماں نے مجھ سے آخری وقت میں کہے تھے. میرے آقا کے صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان ہوں, آقا آپ کی ماں نے کیا فرمایا تھا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے لال تیری حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ساری کائنات میں تیری حکومت ہوگی. اے میرے بیٹے میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا نام کبھی نہیں مٹے گا, اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اس کے بیٹے کو اللہ نے کیا شانیں عطا کی ہیں. آج میری ماں دیکھتی اللہ نے اس کے بیٹے کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. میرے آقا آنسو بہا رہے تھے, فرماتے ہیں اے لوگوں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت
کر رہا ہوں، میری ماں مجھ سے کہہ دے اے محمد میری بات سنو، اے لوگوں میں اپنی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ مدینے والے مصطفیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں میرے آقا اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، میرے آقا اپنے والد کو یاد کر کے ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ماں باپ اللہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جس دن یہ سائے سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن ہمیں ان کی قدر کی منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اور پہلی محبت ہے گنگا بھیڑ والوں، پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارا سہارا بنے گی۔ اس لیے یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے، اپنی ماں کو یاد کر کے، اپنے والد کو یاد کر کے، اپنے دادا کو یاد کر کے کہ یہ بہت بڑے سائے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، ان کی قیمت کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں۔ آج میرا وہ نوجوان بھائی جسے باپ کی کھانسی اچھی نہیں لگتی، جسے ماں کا بولنا اچھا نہیں لگتا، اسے پھر پتہ چلتا ہے جب وہ چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے، پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی دولت نہیں ملے گی، پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیتیں نہیں ملے گی۔ اس لیے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، جنت میں اپنا داخلہ کرا لو۔ اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے جمعے کی نماز کے بعد میں جو اپنی ماں کی یا باپ کی قبر کی زیارت کر لیتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان کی زیارت کی ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ان کی قیمت کا، ان کی قدر و منزلت کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں۔ آج اگر بیٹا باہر دوستوں کے ساتھ چلا جائے، ماں باپ فون کر کے یہ پوچھ لے میرے لال کہاں ہے، رات اتنی گزر گئی، تو وہ بیٹا کہتا ہے کیا فون کر کے پریشان کرتے رہتے ہو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں، میری بھی تو کچھ خواہشیں ہیں۔ یاد رکھو وہ بیٹے جو اپنے ماں باپ کو ایسا جواب دیتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ تجھ سے کوئی فون کر کے نہیں پوچھے گا، ایک دن آئے گا کوئی تجھ سے تیری خیریت نہیں پوچھے گا، پھر نہ جہاں چاہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں جب اولاد گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے پروردگار، میرے بیٹے اگرچہ گناہگار ہے، مولا میرے بچوں کو سلامت رکھ، میرے بچوں کی زندگی کو سلامت رکھ۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو رو رو کر کے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بہت سے عذاب تو بوڑھے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، بہت سے حادثات اللہ بوڑھے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایسے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں۔ آج ہم بزنس کے لیے کسی رشتہ دار سے مشورہ کریں بغیر لالچ کے مشورہ نہیں دے گا، اپنے دوست سے جا کر کے مشورہ کریں بغیر مطلب کے مشورہ نہیں دے گا۔ پہلی دو شخصیتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو بغیر لالچ اور بغیر مطلب کے لیے مشورہ اور تم مشورہ دیتی ہیں۔ اگر بغیر لالچ کے تمہیں کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ تمہارا بوڑھا باپ ہے، اور بغیر مطلب کے تم سے کوئی محبت کرتی ہے تو وہ تمہاری بوڑھی ماں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ رات تو یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رو رہے تھے، اپنی بوڑھی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ ام ایمن کہتی ہیں جتنا میں نے محمد کو روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں ماؤں کو بیٹا خود اپنی وراثت میں رکھ لیتا تھا یا لے جا کے بازار میں بیچ دیتا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے مکے میں اندھے دلوں میں، ایسے شیشہ اندھے دلوں میں میرے نبی ایسے چمکے، ایسے چمکے۔ میرا امام فرماتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ایسے چمکے میرے نبی، ایسے چمکے شیشے دلوں میں چمکے ہمارے نبی، مکے میں چمکے ہمارے نبی، مدینے میں چمکے ہمارے نبی، ساری کائنات میں چمکے ہمارے نبی۔ اور میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے کہا اے لوگو بیٹیاں زحمت نہیں اللہ کی رحمت ہے، فاطمہ کو بدعت منی، فاطمہ
میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مکے والوں کے سامنے نبی نے پیغام دیا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کا اچھی تعلیم دے اور اچھے گھر میں نکاح کر دے, وہ قیامت میں میرے پاس اتنا قریب ہوگا جتنا شہادت والی انگلی برابر والی انگلی کے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے, آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ کیا کرے؟ نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی میرا اتنے ہی قریب ہوگا. ایک کھڑے ہوئے بولے آقا جس کی 1 بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ نبی نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو وہ بھی قیامت میں میرے اتنا ہی قریب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیوں سے محبت کا درس کس نے دیا؟ مدینے والے مصطفیٰ نے دیا. یہ بیٹیوں سے پیغام کا درس, بیٹیوں سے محبت کرنے کا پیغام کس نے دیا؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ نے دیا. یہ میلاد کا صدقہ ہے کہ آج بیٹیاں مسکرا رہی ہیں. یہ میلاد کا صدقہ ہے کہ آج مائیں مسکرا رہی ہیں. یہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ آج بہنوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ آج بیویاں مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر نبی مکے میں پیدا نہیں ہوتے تو آج دنیا میں کائنات کا وجود نہیں ہوتا. رب فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ, اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا منظور و مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا, کائنات کے کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا, اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا. حق ہے, زندہ باد زندہ باد. فرماتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے نشان. یہ وہی مکہ ہے جہاں بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا کرتا تھا. ایسے مکے کی سرزمین پر میرے آقا کو اللہ نے در یتیم بنا کر کے بھیجا. در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں کہ جو سیپ کے اندر اکیلا پرورش پاتا ہے. سیپ کے اندر اکیلا پرورش پاتا ہے, اسے در یتیم کہا جاتا ہے. میرے آقا کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن تھی. میرے آقا در یتیم ہیں. حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں میرے آقا کو لے کر کے گئیں تو حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے. ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما تھا اور ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا. حضرات تو شیما میرے آقا کو گود میں لے کر کے کبھی کبھی عصر کی نماز کے بعد, عصر کا جو وقت ہوتا ہے, عصر کے وقت بچیاں جب اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے آتی تھیں تو شیما بھی میرے آقا کو گود میں لے کر کے چلی جاتی تھی. عصر کا وقت جو شام کے قریب کا وقت ہوتا ہے, سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. تو آ کر کے بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کی خوبیاں بیان کرتی تھی. میرے بھائی کا حسن دیکھو, میرے بھائی کے گال دیکھو, میرے بھائی کی ناک دیکھو. حضرت شیما جب ان کے جھرمٹ میں آقا کو لے کر کے آتی ہیں, جب کپڑا ہٹاتی تو کہتی کیا ان کا جواب ہے؟ تو سب بچیاں ایک زبان ہو کے کہتی تھی شیما تیرے ویر کا کوئی جواب نہیں. ہائے ہائے واہ واہ واہ, کیا بات. تب حضرت شیما کہتی تھی اے میرے پروردگار, آج میں اپنے بھائی کو بچوں کا سردار دیکھ رہی ہوں. یا رب ابقِ لنا, اے میرے پروردگار مجھے اس وقت تک سلامت رکھنا جب میں اپنے بھائی کو جوانوں کا سردار دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی مکہ ہے, یہ وہی مکہ ہے جہاں بہنوں کو بھائی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا کرتا تھا. اب آؤ ذرا دیکھو بہنوں سے محبت کرنے کا درس کیا دیا مدینے والے مصطفیٰ نے. پیارے مسلمانوں, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب غزوہ احزاب ہوتا ہے تو شیما کے شوہر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. نبی کے صحابہ کی جنگ ہوئی تو اس قبیلے کے کچھ بندوں کو گرفتار کر لیا میرے نبی کے صحابہ نے. لوگ پیسے اکٹھا کرنے کے لیے شیما کے دروازے پہ آئے. شیما چندہ دے دو, تمہارے شوہر کو چھڑا کے لانا ہے, فدیہ دینا ہے. کہا کس نے پکڑا ہے؟ کہا محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے میں. کہا کیا نام لیا؟ کہا محمد. جب نام سنا تو طلب گئی حضرت شیما. کہتی ہیں جن کو میں جانتی ہوں اگر وہی ہیں تو تم لوگوں کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مجھے ساتھ میں لے چلو. قبیلے کے لوگوں نے کہا کہاں جاؤ گی تم؟ کہا ساتھ میں لے کے تو چلو. جب گئیں تو مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچی. اب وہ وقت نہیں ہے جس وقت میں نبی کے راستے میں کانٹے ڈال دیے جاتے تھے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ نبی کی پشت پہ اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی جاتی تھی. اب وہ وقت نہیں ہے کہ گلی سے گزرتے تو پتھر مارے جاتے تھے. نہیں ہے, اب وہ وقت ہے کہ جبرائیل بھی نبی کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں. صحابہ تلوار لے کر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اے پیارے مسلمانوں, صحابہ نے کہا اے عورت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرت شیما نے کہا خلو سبیلی انا اختو نبیکم, میرا راستہ خالی کر دو, مجھے نہیں پہچانتے, میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. اتنا کہا نیچے جھک گئی, تلواریں ہٹ گئیں. میرے نبی نے حضرت شیما کو دیکھا, پہچان لیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حضرت شیما کے لیے رضائی ماں لکھا ہے. اللہ اکبر. گود میں لے کر کے نبی کو جاتی تھی, بڑا پیار کرتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی. آقا تشریف لائے. کیسے آنا ہوا شیما؟ کہتی ہیں آپ کے صحابہ نے ہمارے کچھ بندوں کو پکڑ لیا ہے, اس نے میرے شوہر بھی گرفتار کر
کر لیے گئے ہیں. نبی نے فرمایا سب کو چھوڑ دیا جائے, سب کو رہا کر دیا جاتا ہے. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا صحابہ میں ہر کام میں تم سے مشورہ کرتا تھا, آج میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے عرض کیا آقا حکمت بتا دے. نبی نے فرمایا آج میری بہن میرے دروازے پہ آ گئی تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ میری بہن میرے دروازے سے مایوس نہ چلی جائے, اس لیے میں نے سب کو رہا کر دیا. اے لوگوں بہنوں کا مان رکھا کرو, اے لوگوں بہنوں سے محبت کیا کرو. ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ بہنیں تم سے زمین کا سوال کرنے نہیں آتی, جائیداد کا سوال کرنے نہیں آتی, پیسوں کا سوال کرنے نہیں آتی, بس بھائی کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے آتی ہے, بھائی کے چہرے میں اپنی ماں کا پیار دیکھنے کے لیے آتی ہیں. ان بہنوں کا مان رکھا کرو. جب حضرت شیما کو نبی رخصت کر رہے تھے تو میرے نبی نے جوڑے دیے اور انعام دیا, کھانے پینے کی چیزیں تھی, اور میرے نبی نے کھانے پینے کی چیزیں دے کر کے رخصت کرتے ہوئے کہا بہن جب ضرورت پڑے تو آ جانا میرے پاس میں. پیارے مسلمانوں کیا پیغام ملا, بہنوں کے گھر جایا کرو تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جایا کرو, کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر کے جایا کرو. یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ وہی مکہ ہے جہاں ماؤں کو بے عزت کیا جاتا تھا, یہ وہی مکہ ہے جہاں پر بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, یہ وہی مکہ ہے جہاں بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا کرتا تھا. مدینے والے مصطفیٰ نے ماں سے پیار کر کے ہمیں پیار کرنے کا پیغام دیا. مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کر کے ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنے کا درس دیا. مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت شیما سے پیار کر کے ہمیں بہنوں سے پیار کرنے کا پیغام دیا. میرے آقا دنیا میں پیغام محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے. میرے آقا دنیا میں امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے آئے. اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرما کے سارے مومنین پر مومنات پر احسان عظیم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. یہ میرے نبی کی شان ہے. لیکن آج ہم نبی کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں, آج ہم نبی کے طریقے پہ کتنا عمل کرتے ہیں, آج ہم نبی کے بتائے راستے پہ کتنا چلتے ہیں. آج ہمارے چہرے دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں, آج ہمارا لباس دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں, آج ہماری شادیاں دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں, آج ہمارے گھروں کے رسم و رواج دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں. آج ہم نے اپنی نبی کی شریعت کو فراموش کر دیا. کام دوزخ کے کیے, جنت کا ہے امیدوار, قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضواں سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے. بلکہ تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب, قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے. اے پیارے مسلمانوں, ہم نبی کی سیرت کو سنتے تو ہیں, ہم نبی کی سیرت کو پڑھتے تو ہیں, لیکن نبی کی سیرت کو ہم اپناتے نہیں ہیں, نبی کے طریقے پہ ہم چلتے نہیں ہیں, نبی کے بتائے راستے پہ ہم چلتے نہیں ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے, جو نبی سے دشمنی رکھنے والے ہیں, جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں, ہم ان کے رسم و رواج میں شامل ہوا کرتے ہیں. ارے جو نبی کا نہیں ہوئے وہ تمہارے کہاں سے ہوں گے. ایمان کا رشتہ ہوتا ہے, سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے, اور یہی پیغام بریلی سے تاج الشریعہ نے دیا تھا. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر یا رسول اللہ. رشتہ ایمان کا ہوتا ہے بے شک, اور ایمان کا رشتہ کون سا رشتہ؟ وہ رشتہ جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ ہو, بلکہ نبی کی شان کو بیان کرنے والا. زندہ باد, واہ واہ واہ. نبی کی شان بیان کرنے کے بجائے گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. نبی ہماری طرح بشر ہیں, نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اس طرح کے نئے نئے عقیدے ابلیس کی جھولی سے نکال کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے پیارے مسلمانوں. ایمان تو یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے ہر وہ علم عطا فرما دیا جو آقا نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, آپ کے رب نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. ہر چیز کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا. آقا اس دنیا میں تشریف لائے, خیر البشر بن کے تشریف لائے. ارے جب نبی کے برابر نہیں ہو سکتے تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتے؟ ہائے ہائے, واہ واہ واہ, کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہتے تھے ابنی صورتن آبائی معنن. ظاہر میں تو یہ میرے بیٹے ہیں, لیکن حقیقت میں میرے باپ ہیں. ہائے ہائے, واہ واہ. ظاہر میں تو
تو یہ میرے بیٹے ہیں، میری نسل سے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں آدم کو بھی پیدا کیا گیا ہے تو انہی کے صدقے میں پیدا زندہ باد زندہ باد بابا. تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نبی کے فرمان کو سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، نبی کے بتائے طریقے پہ نہیں چلتے، نبی کے بتائے راستے پہ نہیں چلتے. آخری پیغام دے کے تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں. نبی کے بتائے راستے پہ نہیں چلتے. نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضامن ہے اور مؤذن امان والا ہے. ارے جس امام کو تم نے اپنا سردار بنایا، جس امام کو تم نے اپنا پیشوا بنایا، اپنی نمازوں کی ذمہ داری جس امام کو سونپ دی، جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، جس کو تم نے اپنی نمازوں کا ذمہ دار بنا دیا کہ ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہمارا امام بن چکا ہے. امام کے معنی آتے پیشوا، امام کے معنی آتے آگے. ہر معاملے میں آپ اپنے امام کو آگے رکھتے ہو، ہر معاملے میں امام آگے رہتا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں امام پیچھے ہوتا ہے اور بندہ آگے ہوتا ہے. وہ مقام کب ہوتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تب امام اس کے پیچھے ہوتا ہے. یاد رکھو، جب تک تم زندہ ہو، جب تک امام کے پیچھے ہو تب تک زندہ ہو، اور امام کے آگے بڑھ گئے تو سمجھ لو کہ تم مردہ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ایک ہی مقام پہ امام پیچھے ہوتا ہے. جب دیکھا ہوگا جنازہ پڑھانے جاتا ہے تو مردے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ورنہ ہر نماز میں امام آگے ہوتا ہے. تو جس امام کو تم نے آگے کر دیا، جس امام کو تم نے اپنا پیشوا بنا لیا، اسی کی توہین، اسی کی شان میں گستاخی، اسی کے لیے جگہ جگہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے بے عزتی والے کلمات بیان کرنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے. نبی سے محبت کرنے کا سب سے پہلا درس یہی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک صحابی حضرت جابر بن سہیل نبی کی بارگاہ میں آئے، بتا رہا ہوں حدیث سے، جابر بن سہیل آئے، بولے آقا کلمہ پڑھا دیجئے. نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. پھر کہا حضور کچھ نصیحت کر دیں. تو نبی نے جو نصیحت کی وہ نماز کی نصیحت نہیں کی تھی، روزے کی نصیحت نہیں کی تھی، حج و زکات کی نصیحت نہیں کی تھی. علامہ وصی اللہ صاحب قبلہ توجہ دیکھیں، نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا. نبی نے کیا نصیحت کی؟ سب سے پہلے لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا. نبی نے فرمایا مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ تم کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. حدیث نبی کیا فرماتے ہیں؟ مرغے کو گالی مت دو. صبح صبح بولتا نہیں بولتا مرغا؟ مرغے گاؤں ہے الحمدللہ، یہاں پلتے ہوں گے. نبی فرماتے ہیں مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ تم کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے. جانور کو گالی دینے سے نبی نے منع فرمایا، انسان کو گالی دینے والے کا حال کیا ہو؟ اور انسانوں میں بھی علماء کو گالی دینے والے، عالموں کو گالی دینے والے، حافظوں کو گالی دینے والے، اپنی مسجد کے اماموں کو گالی دینے والوں کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھو، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے. نبی فرماتے ہیں لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا. آگے نبی نے فرمایا کسی کو اس لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا. نبی نے فرمایا کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا. آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ امام صاحب اگر گزر جائیں، راستے سے گزرتے ہوں اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوں تو جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے ایسا مسئلہ پوچھے گا تاکہ امام جواب نہ دے اور میں لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ امام کو کچھ نہیں آتا ہے، امام پڑھا لکھا بالکل نہیں. یہ لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کی بات ہے، یہ لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے والی بات ہے. نبی فرماتے کسی کو کسی کے سامنے شرمندہ مت کرو. اگر کوئی نصیحت کی بات ہے اسے الگ میں لے جاؤ اور اس سے جا کر کے کہو بھائی یہ معاملہ ہے، آپ اس چیز سے باز آ جائیے، وہ اس پر عمل کرے گا، مدینے والے مصطفیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو میں ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ ایک جگہ حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں امام بنا کر کے بھیج دیا تو کچھ لوگ ان کے پیچھے خرافات کرنے لگے اور حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھ دیا اور کہا عمر فاروق اعظم سے کہ حضرت سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے. حضرت عمر فاروق اعظم نے امامت سے نہیں ہٹایا بلکہ دو لوگ بھیجے جو جاننے والے تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھے تھے، علم رکھنے والے تھے، انہیں بھیجا اور کہا جاؤ ذرا دیکھو کہ حضرت سعد لوگوں کو نماز صحیح نہیں پڑھا رہے. جب وہ آئے تو ان میں کوئی کمی نہیں، انہوں نے نماز اسی طریقے سے پڑھائی جیسے مدینے والے مصطفیٰ پڑھاتے تھے. آئے تو ان دونوں صحابی نے کہا کہ آپ کی شکایت کی امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے. کہا کہ آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں. آپ نے جمعے میں پوچھا بھائی کس نے خط لکھا ہے؟ کوئی سامنے نہیں آیا.
عمر فاروق اعظم نے انہیں امامت سے ہٹا دیا. اس وقت حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے پروردگار جس نے میرے لیے اس طرح کا خط امیر المومنین کو لکھا ہے مولا اسے اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے. اللہ یہ کہہ کے گئے. اور تاریخ بتاتی ہے جس نے خط لکھا تھا اس کی عمر بہت لمبی ہو گئی. اتنی لمبی عمر ہوئی کہ اولاد بھی اس سے تنگ آ گئی اور وہ بستر پہ کروٹ بدل بدل کے رگڑ رگڑ کے پیر وہیں ذلت کی موت مرا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اماموں کی توہین کرتا ہے اماموں کی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ کیا ہے یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آپ کی بستی میں آئے اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کے تمہاری بستی میں آئے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھائیں گے خود کی پابندی ہوگی اور لوگ ہمارے وسیلے سے ہماری وجہ سے آئیں گے مسجد میں نماز ادا کریں گے. تو امام یہی پیغام دیتے ہیں کہ آئیں گے اور اللہ کا نام لیں گے اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں گے مسجد میں آ کر کے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اسی امام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ حافظ ہیں ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور حافظ کا مقام یہ ہے حدیث پاک ہے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یقال لحافظ القرآن اللہ قیامت میں حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا تو قرآن کی تلاوت کر اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ آرام سے پڑھ تجوید کے ساتھ پڑھ فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها بے شک تیری منزل جو ہے وہ تیری آخری آیت ہوگی جنت میں تیرا مقام جو ہے وہ تیری آخری آیت ہوگا. حافظ قیامت میں قرآن پڑھتا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا پڑھے گا الرحمن الرحیم 3 درجے بلند پڑھے گا مالک یوم الدین 4 درجے بلند. یہ حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن کا علم ہے میں ان کا مقام بتا رہا ہوں قیامت کے دن. اور یاد رکھو یہ حدیث پاک ہے اور ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. فرمان نہیں بدل سکتا نبی کی حدیث نہیں بدل سکتی ہوائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے نبی کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا. نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن حافظ پڑھتا جائے گا اور اللہ اس کے درجے جنت میں بلند کرتا جائے گا. علماء کرام فرماتے علامہ وسیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں. عام آدمی سے حافظ قرآن جنت میں 6600 درجے بلند زندہ باد زندہ باد 6666 درجے بلند ہوگا. تو ان کی عزت کرو قدر و منزلت کرو ان کے مدامن سے وابستہ رہو. اللہ تبارک و تعالی عالم اور حافظوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی گھروں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرماتا. جن کے سینے میں قرآن کا علم ہو ان کی کیا شان ہوگی. جس کاغذ پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہو ہم اس کاغذ کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی. نبی فرماتے با عمل عالم کے جسم کو مٹی نہیں گلا سکتی جو نبی پہ ہر وقت درود پڑھتا ہو اس کے جسم کو مٹی نہیں گلاتی ہے اور جو حافظ قرآن ہے قرآن پہ عمل کرنے والا ہے قبر میں اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں گلا سکتی. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق کے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو پیدا فرمایا. ہم رسول کا ذکر سنتے ہیں نبی کی اداؤں کو اپناتے نہیں. نبی فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو ہم نبی کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. فجر ہوتی ہے بستر پہ سوتے رہتے ہیں عشاء ہوتی ہے ہم ادھر ادھر چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں ظہر ہوتی ہے اپنے کھیتوں میں مست رہتے ہیں عصر ہوتی ہے اپنے کھیتوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں مغرب ہوتی ہے اپنے گھر پہ آ کر کے آرام سے بیٹھ کر کے وقت گزار دیتے ہیں. 5 وقت میں مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے. جب تک ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی. جب سے ہم نے مسجد میں جھکنا چھوڑ دیا ہم ساری دنیا کے سامنے جھکتے نظر آ رہے ہیں. یہ لاک ڈاؤن جو لگا تھا اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی. آدمی کہتا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کام میں بزی رہتا ہوں میں کام میں لگا رہتا ہوں کھیتوں پہ رہتا ہوں. کوئی کہتا تھا کہ میں دکان پہ رہتا ہوں. کوئی کہتا ہے میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لاک ڈاؤن لگایا ایسا وائرس بھیجا کہ 24 گھنٹے آدمی کو گھر کے اندر بٹھا دیا تاکہ قیامت میں وہ یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ میں کام میں لگا ہوا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا. اس لیے یاد رکھو پیارے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھک جاؤ ورنہ یاد رکھو اگر قیامت
قیامت کے دن پروردگار نے تم سے پوچھ لیا کہ نماز تیرے اوپر فرض تھی، کتنی نماز ادا کر کے آیا ہے؟ اگر دامن خالی نکلا، پیشانی سجدوں سے خالی نکلی، تو میرا امام پکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا؟ اللہ اور اس کے رسول کو رحم آ گیا، تب تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اور اگر ہم پھنس گئے، پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا بیلنس اکاؤنٹ میں کتنا جمع کر کے آئے، یہ نہیں پوچھا کتنے بیگھہ زمین تمہاری ہو گئی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دکان کے اندر کتنا کام بڑھا لیا، کتنے تم نے سودا بڑھا لی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا نماز کتنی پڑھ کے آئے ہو۔ اسی میں فیل ہو گئے، پہلے ہی سوال میں پھنس گئے، تو سوچ لو آگے کیا ہونا ہے۔ جہنم کی وہ دہکتی ہوئی آگ انتظار کر رہی ہے، جس سے میرا امام پناہ مانگتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے، میرا امام کہتا ہے، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی دنیا ہے، اس میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے۔